حدیث صحیحہ تواتر کے ساتھ، کثرت طرق کے ساتھ، کثرت کے ساتھ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ میت جوتوں کی آہٹ کی آواز بھی سنتا ہے۔ اس کے بعد سماع موتا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یا اولیاء کا یا صالحین کا کہ وہ قبروں میں سنتے ہیں یا نہیں، اس بحث کو کرنا ایک عجیب تر بات محسوس ہوتی ہے۔ انبیاء اور اولیاء تو درکنار، ہر میت سنتا ہے، جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اور پھر بعض احباب نے یہاں یہ کہا کہ اس وقت اس کو سماع مل جاتا ہے، بعد میں پھر لے لی جاتی ہے۔ اس وقت ملنا اور بعد میں پھر لے لیا جانا، اس پر کوئی نص ثابت نہیں ہے، اور یہ بغیر مخصص کے کبھی تخصیص عام کی نہیں ہوتی۔ حدیث سے تو اتنا ثابت ہے کہ وہ سنتا ہے، مگر پھر سننے کے بعد اس کی سماع کو واپس لے لیا جائے، اس پر حدیث نہیں ہے۔ کرتے تھے اس لیے مسجد میں جائز ہے، جائز ہو گئی۔ سوال ہے اگر وہ صرف جنگی مشقوں کے لیے ہی آتے تھے تو کیا مسجد نبوی رہ گئی تھی جنگی مشقوں کے لیے اور مدینہ میں کوئی میدان نہ تھا؟ اگر کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانا چاہتے تھے تو آقا علیہ السلام بھی تو باہر تشریف لے جایا ہی کرتے تھے۔ جنگی بچوں کے کھیل کے لیے بھی حضور تشریف لے جاتے، دوڑ کا مقابلہ بھی کرواتے تھے حضور، دوڑ کے مقابلے کرواتے، ٹورنامنٹ کرواتے تھے بچوں کو تیار کروانے کے لیے۔ اول دوم سوم آنے والے کو انعام دیتے، اور جس جگہ اول دوم سوم ہونے کا ڈکلیئر کرتے اس جگہ مسجد و سبق بنی ہے جس کی آپ زیارت کرتے، تو آقا تشریف لے جاتے تھے باہر۔ تو پتہ چلا کہ فقط یہ سبب نہیں ہے کہ اب ذہن کسی اور سمت جاتا ہے، وہ یہ کہ جنگی مشقیں تو اپنی جگہ بجا، لیکن کیوں رقص کیوں، اور پھر مسجد میں کیوں، اور ہر سال کیوں؟ جنگی مشقیں تو پھر اور مسجد سے باہر زیادہ ایزی ہے تاکہ پورا مدینہ جمع ہو جائے، کل بچے جمع ہو جائیں، ساری دنیا دیکھے۔ مسجد نبوی تو تھوڑی سی جگہ تھی، بڑے بڑے کھلے میدان تھے، چھوٹی جگہ تھی۔ مسجد نبوی میں کیوں، ہر سال کیوں، رقص کیوں؟ اس پر کھنگالا، اور میں ایک رات اور ایک دن پورا لگا رہا اس کو کھنگالنے کے لیے، اور پھر میں پہنچ گیا اس جگہ جہاں پہنچنا چاہتا تھا، اور مجھے اس جگہ پہنچایا امام ابن حجر عسقلانی نے۔ اب یہ صوفی نہیں ہے، محدث ہیں، امام المحدثین ہیں۔ یہاں ایک بات اضافی کر دوں، یہ جو دن تھا جس دن وہ آیا کرتے، کیوں آتے تھے؟ یہ عید تو بعد میں، یوم عید تو بعد میں شروع ہوا مدینہ پاک میں، جب احکام رمضان کے اور عید کے دن احکام آئے بعد میں، لیکن جس دن آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں حضور کی آمد ہوئی، یہ وہ دن تھا۔ یہ رقص استقبال مصطفیٰ کا رقص تھا، اور امام ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا اور مقام پر کہ جب آقا علیہ السلام قباء میں، بستی قباء میں پہنچے ہجرت فرما کر، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ولادت کا دن تھا۔ اقوال مختلف ہیں، یکم ربیع الاول بھی ہے، 2 بھی ہے، 8 بھی، 9 بھی۔ ایک قول لے رہا ہوں اقوال معدودہ میں سے، ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول تھا، یوم میلاد مصطفیٰ تھا۔ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قدم مبارک رکھا تو سارے لوگ استقبال کے لیے آئے تھے۔ بچیوں نے ترانہ گایا، طالع البدر علینا، بچیوں نے ترانہ گایا، حبشیوں نے استقبال مصطفیٰ میں رقص کیا۔ یہ حبشی قباء میں ہجرت کے دن جب حضور کی آمد ہوئی تھی استقبال میں رقص کیا تھا۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے استقبال میں آمد مصطفیٰ پر جو استقبال میں رقص کیا تھا، ہر سال وہ آمد کا جشن منانے کے لیے آتے اور مسجد نبوی میں کھڑے رقص کرتے تھے۔ اب آپ سمجھ گئے، یہ جشن آمد مصطفیٰ کا جشن تھا۔ یہاں سے جشن میلاد مصطفیٰ بغیر شک و شبہ کے صراحت سے ثابت ہو گیا۔
جس دن حضور کی آمد ہوئی اس دن مدینے میں حبشی رقص کریں اور اس رقص کو مصطفیٰ مسجد نبوی میں اجازت دیں کہ میری آمد کے جشن کا رقص ہے، تو جس دن حضور کی کائنات میں آمد ہوئی اس دن جشن کیوں نہ منایا جائے؟ اس سے آگے حدیث نمبر 951، 900 محفل سیما پر حدیث آ رہی ہے۔ میں قادری ہوں مگر میرے مشرب میں وسعت ہے، وسعت، میری قادریت میں چشتیت بھی ہے، میری قادریت میں نقش بندیت بھی ہے، سوروردیت بھی ہے، رفاعیت بھی ہے، شاذلیت بھی ہے، میں محمدی المشرب ہوں ذوق میں، اور غلام ہوں صاحب نسبت قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین بغدادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قدموں سے نسبت۔ اب وہ حدیث جو ہے وہ سنیے، 952 حدیث نمبر، اور مفتی اعظم مفتی گل رحمان صاحب میرے پیر بھائی بھی ہیں، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین سے ان کو بھی شرف غلامی نسبت ہے۔ باب ہے سنت العیدین لأہل الاسلام، اہل اسلام کے لیے 2 عیدوں کی سنت، ایک دن میں 2 عیدیں۔ حدیث نمبر 952، حدیث کیا ہے؟ قالت داخل ابو بکر عن عائشہ حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو سامۃ عن ہشام بن النبی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت داخل ابو بکر وعندی جاریتان من جوار الانصار تغنیان۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر داخل ہوئے، اور میرے پاس انصار کی 2 بچیاں بیٹھی نغمہ گا رہی تھیں۔ وہ انصار کی شجاعت کی قدیم ایک تاریخ تھی، جنگی اور شجاعت کی تاریخ کا نغمہ تھا، غلط کلام نہ تھا، غلط عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں سنتی اور بیعت نبوت میں کیوں پڑھا جاتا؟ گمان بھی نہ کریں، مثل نعت خوانی کے انصار کی عظمت کی تاریخ اور قدیم شجاعت کی تاریخ، وہ تغنیان غنا سے وہ پڑھ رہی تھیں، وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْن، اور پروفیشنل گانے والی نہیں تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں پروفیشنل نہیں تھی مگر گا رہی تھی۔ فقال ابو بکر اب مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شیطان کے ساز رسول اللہ کے گھر میں بج رہے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ صرف گا نہیں رہی تھی، ساتھ بجا بھی رہی تھی، دف وغیرہ جو اس زمانے کا طریقہ تھا، دف تو بجا رہی تھی دف اور گا رہی تھی پاکیزہ کلام، جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سننے کے شایان شان تھا بیعت نبوت میں۔ لفظ مزامیر، سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یہ مزامیر بیعت رسول اللہ میں، وہ ڈر گئیں، گھبرا گئیں۔ وذالک فی یوم عید، یہ عید کا دن تھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر اچانک داخل ہوئے، آقا علیہ السلام پہ نظر نہیں پڑی کہ حضور بھی گھر میں ہیں یا نہیں، اندر جو داخل ہوئے تو سیدھا ان کو دیکھا اور جلال میں ان سے فرمانے لگے اب مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ۔ جب یہ بات فرما چکے تو ادھر نظر دوڑائی تو آقا علیہ السلام چادر اوپر زیب تن کر کے تو لیٹے ہوئے تھے ایک طرف۔ آقا نے کپڑا ہٹایا، فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ابو بکر چھوڑ دو انہیں، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ آج ہماری۔ سو آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے تتبع میں کہتا ہوں کہ جب میلاد کا دن آئے، میلاد مصطفیٰ کا، اور جشن منائے جائیں، اور بہت سی چیزیں جو آگے پیچھے نہیں ہوتی مگر خلاف شرع حرام نہ ہوں، مگر جشن منائے جائیں، اور جشن میں کمکمیں، روشنیاں، جھنڈیاں، جس کو افراد کہا جاتا ہے،
اگر وہ سب کچھ کیا جائے اور جشن مصطفیٰ ہو، عید میلاد النبی کا دن ہو، تو کوئی کہے کہ یہ کیوں، تو میں جواب دیتا ہوں لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید کا دن ہے، اور وہ عید ہے جس کے صدقے سے باقی عیدیں ملی۔ پہلے حدیث نمبر 453 لے لیں۔ باب امام بخاری نے جو قائم کیا صحیح بخاری میں باب 68 ہے، 68 اور باب کا عنوان ہے باب الشعر فی المسجد۔ یہ باب امام بخاری نے قائم کیا، اس شعر سے مراد نعت ہے، صاف ظاہر ہے۔ دوسری غزلیہ شاعری تو مسجد میں نہ کوئی کرتا تھا، نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ نعتیہ اشعار، امام بخاری نے حدیث کا باب قائم کیا ہے مسجد میں نعت خوانی کرنا، امام بخاری نے باب قائم کیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں: حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاری یستشہد ابا ہریرہ انشدک اللہ هل سمعت النبی یقول یا حسان اجب عن رسول اللہ اللہم ایدہ بروح القدس قال ابو ہریرہ نعم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کو، اے ابو ہریرہ مسجد میں کھڑا ہو جا اور میری نعت پڑھ، اور جن لوگوں نے میرا حجو، میری شان میں گستاخی کے شعر لکھے ہیں، ان گستاخوں کو جواب دے اپنی نعت خوانی کے ذریعے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو گئے، حضور کی نعت پڑھنے لگے، اور میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ حسان میری نعت خوانی کر رہا ہے تو جبرائیل امین کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ اب امام سیوطی نے اور امام عسقلانی نے اور امام عینی نے اور امام قسطلانی سب نے بحث کی، وہ حدیث لائے ہیں۔ بعض لوگ اس کے جواب میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تناشد الاشعار فی المسجد، مسجدوں میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا، تو تمام ائمہ نے متفقہ طور پر یہ اس کی تصریح کی اور واضح فرما دیا کہ وہ ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے۔ تمام محدثین نے فرمایا ان حدیث کی روشنی میں کہ اس سے مراد اشعار دور جاہلیت تھے، جن اشعار سے منع فرمایا وہ اشعار جاہلیت ہیں جو اللہ رسول کی شان میں نہیں ہیں، وہ برے اشعار تھے، مذموم، ان سے منع کیا۔ پیدا ہوتا ہے کہ حصر کس کا ہے اور کس پر ہے، حصر کس کا ہے اور کس پر ہے، تو یاد رکھ لیں کہ حصر مثلیت کا ہے نفس بشریت پر۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگو مجھے اپنے اس آیت کا معنی بتا رہا ہوں، فرما دیں میرے حبیب کہ اے لوگو مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، مجھے اپنے جیسا، اپنی مثل نہ سمجھنا۔ یہ جو میں کھاتا پیتا چلتا اٹھتا بیٹھتا شادی بیاہ کرتا تمہارے ساتھ معاملات کرتا نظر آتا ہوں، جس سے تم مجھے اپنے جیسا سمجھنے لگ گئے ہو، اپنی مثال سمجھنے لگ گئے ہو، تمہیں خبر نہیں کہ میں تم جیسا نہیں، میری مثلیت تمہارے ساتھ حصر ہے فقط بشر ہونے میں، فقط انسان ہونے میں، اور بشر کہتے ہیں ظاہر و جلد الانسان۔ آپ لغت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ لغت میں چھوٹی کتاب المنجد اٹھا لیں، القاموس اٹھا لیں، الصحاح اٹھا لیں، تہذیب اللغہ اٹھا لیں، لسان العرب اٹھا لیں، لغت کی میں شرط نہیں لگاتا، کوئی کتاب دنیا لغت کی اٹھا کے دیکھ لیں تو بشر کا معنی ہے ظاہر و جلد الانسان۔ یہ ظاہر کا لباس، انسان کی جلد لباس ہے، اللہ پاک نے انسانی جلد کو اس کی استخواں ڈھانچہ جسم کا لباس بنایا ہے، اس کو ظاہر و جلد الانسان کہتے ہیں، اور اس پر قرآن کی سند ہے، اس پر قرآن کی سند ہے۔ دوزخ کی آگ کی تعبیر کرتے ہوئے قرآن نے کہا لواحۃ للبشر، لواحۃ
بشر کہ یہ انسانی جلد دے گی، بشر اسی سے بشرا ہے چہرہ جو ظاہر دکھائی دے، اسی سے بشرا چہرہ جو ظاہر دکھائی دے۔ لواحۃ للبشر، یہ تمہاری جلدوں کو جلا دے گی۔ تو بشر ظاہر جلد کو، ظاہر لباس کو کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بصلیت فقط میرے ظاہر لباس میں ہے کہ مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، یہ میرا چہرہ مورا ظاہر لباس تمہاری مثل ہے۔ فقط ظاہر لباس، ظاہر جلد، یہ ظاہر دکھائی دینا تمہاری مثل ہے۔ بس اس ایک ظاہر دکھائی دینے پر مغالطے میں نہ پڑ جانا، ورنہ میری ساری حقیقت کلیتاً ہمہ جہت تم سے مختلف ہے۔ اس لیے صحیح بخاری میں امام بخاری کثرت کے ساتھ صیام وصال کے باب میں، صیام وصال متصل روزے رکھنے کے باب میں احادیث لائے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے بغیر افطار کے روزے رکھنے شروع کر دیے، کمزور ہو گئے، تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا اور کہا لست مثلکم۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور تواتر کے ساتھ ہے اور کثرت طرق اور کثرت روات کے ساتھ بخاری میں آئی ہے، مسلم میں آئی ہے، متفق علیہ حدیث، کثرت طرق، کثرت روات اور تواتر، یہ تمام شرائط، اور ان سے علم قطعی ثابت ہوتا ہے۔ حدیث متواتر سے علم قطعی ثابت ہوتا ہے، علم ظنی نہیں، علم قطعی ثابت ہوتا ہے۔ تو تفسیر القرآن بالحدیث، آقا نے فرمایا لست مثلکم، ادھر فرمایا انا بشر مثلکم۔ اب دو میں فرق ہے، ادھر لست انا مثلکم کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، بشر تمہاری مثل ہے۔ اپنے ہماری مثل ہونے کی نفی کر دی، لست مثلکم، لست کہیاتکم، ایکم مثلی، یا متکلم راجع الی الذات، ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل، یہاں بشری نہیں فرمایا، یا متکلم راجع الی الذات ہے، راجع الی النفس، میری مثل کوئی نہیں ہے۔ لستو کہیاتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، لستو مثلی، لستکم مثلی، تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی ذات، اپنا نفس، اپنی شخصیت کی مثلیت کی نفی کر دی، بشریت کے ساتھ مثلیت کا حصر کیا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ ظاہر کا ایک گوشہ ہے، جیسے پتھر میں، جس پتھر سے تم گھر بناتے ہو وہ بھی پتھر ہے، اور جو پتھر کعبہ کی تعمیر میں لگا وہ بھی پتھر ہے۔ کوئی دو پتھر اٹھا کے، یہ کتاب جو آپ نے لکھی، یہ کتاب جو میں نے لکھی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کتاب۔ کیا بولتے ہیں؟ کتاب۔ اور قرآن مجید کو کیا بولتے ہیں؟ ذالک الکتاب، کتاب۔ تو وہ بھی قرآن بھی کتاب، یہ بھی کتاب۔ اور مثلیت کیا ہے؟ بس لفظ کتاب میں مثلیت ہے، باقی کوئی مثلیت نہیں ہے، صرف اتنی مثلیت ہے کہ دونوں کو کتاب کہتے ہیں، اتنی مثلیت ہے کہ دونوں کو کتاب کہتے ہیں۔ آگے چلیں، شیشہ، یہ جو میری اینک کا شیشہ کس شے سے بنا؟ اس کی اصل کی طرف جائیے، مٹی سے بنا۔ کس سے بنا؟ مٹی سے بنا۔ تو مٹی سے برتن بھی بنے، مٹی سے برتن بھی بنے، مٹی سے شیشہ بھی بنا۔ تو جوہر دونوں میں مٹی ہے۔ کوئی ایک ہاتھ میں مٹی پکڑ لے، ایک ہاتھ میں شیشہ پکڑ لے اور کہے دونوں برابر ہیں، آپ کہیں گے نادان نہیں، مٹی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو دکھائی دینا بند ہو جائے، یہ شیشہ آ جائے تو جسے کم دکھتا ہے وہ بھی بڑھ جائے، شیشہ آ جائے تو جسے کم دکھتا ہے وہ بھی بڑھ جائے۔
مٹی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو جو دکھتا ہے وہ بھی دکھائی نہ دے تو کیسے مسل ہو گئے؟ بس وہ جو نفس جوہر ہے کہ وہ بھی مٹی سے بنا برتن، اینک بھی مٹی سے بنی، اس نفس جوہر میں مسلیت ہے، باقی کوئی مسلیت نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے بات؟ لوہا، آپ نے مٹی سے لوہا نکالا، لوہے سے تلوار بن گئی، لوہے سے بندوق بن گئی، لوہے سے بندوق بن گئی، تلوار بن گئی، اور اسی لوہے کو ریفائن کرتے کرتے اس سے کمپاس بھی بنا، اور یہ مقناطیس بھی بنا، اور اسی لوہے سے اور دنیا کے اعلیٰ المینک بھی بنا۔ تو کوئی کہے جی بھائی دوسری طرف وہ لوہا ہے، اس کی قیمت لگی 10 ملین، اس کی قیمت لگی 1 پاؤنڈ۔ آپ نے کہا یہ بھی لوہا وہ بھی لوہا، تو یہ کیوں 1 پاؤنڈ کا وہ 10 ملین کا کیوں؟ اس نے کہا مثلیت اصل نفس جوہر میں تھی، بس لوہا ہونے میں مثلیت ہے، خدا کے بندے یہ کہاں اور وہ کہاں۔ پتھر ہونے میں مثلیت ہے ورنہ یہ کہاں اور وہ کہاں، مٹی ہونے میں مثلیت ہے ورنہ یہ کہاں اور وہ کہاں۔ یہ وہ جو نفس مثلیت ہے اس کا حصر کیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی بشریت کو دلیل بنانے کی بجائے یہ تو نفی پر آیت وارد ہوئی ہے، یہ تو آیت نفی پر وارد ہوئی ہے، نفی مثلیت پر، نفی مثلیت پر قرآن کی دلیل ہی یہ آیت ہے۔ انما کہہ کر، انما نے انتفاع کر دیا ان کل وجوہ المثلیہ، انتفاع ان کل وجوہ المثلیہ، کہ کسی شے میں اور تم ایک جیسے نہیں ہیں، فقط اتنے میں کہ مجھے بھی انسان کہتے ہیں تمہیں بھی انسان کہتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفس شکل اور روپ دھار کے آ سکتا ہے تو فرشتہ بھی تو حضور کی شکل و صورت میں متمثل ہو کے آ سکتا تھا۔ ایک صورت امکانی سوال کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو جب نفی شیطان کی ہے عدم تمثل کی، تو چاہیے تھا کہ ساتھ فرشتوں کے لیے بھی عدم تمثل کی بات کر دیتے کہ شیطان ہو یا فرشتہ کوئی میری شکل میں متمثل نہیں ہو سکتا۔ عدم تمثل، نفی تمثل کے لیے شیطان کے لیے خاص کیوں کیا اور ملائکہ کا ذکر کیوں نہ کیا؟ یہ سوال، یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ شارحین حدیث میں محدثین نے اس سوال کو نہ اٹھایا ہے نہ اس جواب کی طرف گئے ہیں۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، اس لیے آقا علیہ السلام نے تمثل کی نفی فقط شیطان سے خاص کی اور ملائکہ کا ذکر نہیں کیا کہ آقا علیہ السلام کا تمثل یہ گستاخی اور بے ادبی ہے، اور گستاخی یہ رسول شیطان کا کام ہے، فرشتوں کا کام ہی نہیں ہے۔ رسول کی گستاخی یہ عقیدہ شیطان کا ہے، یہ عقیدہ ملائکہ کا ہے ہی نہیں۔ ملائکہ کا عقیدہ سراپا ادب ہے۔ جب حکم ہوا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے پاس ادب کر کے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، ابلیس نہ جھکا۔ پوچھا ما منعک ان تسجد اذا امرتک، اللہ تسجد اذا امرتک، شیطان جب میں نے حکم دیا اس پیکر نبوت کے سامنے ادب اور تعظیم کے اظہار کے لیے جھک جاؤ تو تم کیوں نہیں جھکے؟ تو شیطان نے جواب دیا لم اکن اسجد لبشر، وہ پیغمبر تھے، نبی تھے، اس نے کہا یہ بشر ہے اور میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو تاریخ مخلوق میں نبی بشر تھے اور کوئی نبی بشریت سے خالی نہیں ہے، کوئی نبی بشریت سے خالی، بلکہ انبیاء علیہ السلام حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سمیت مطلقاً بشریت کا کلیتاً انکار کرنا، نفی کرنا کفر ہے۔ جو کہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرے سے بشر ہیں ہی نہیں، جو یہ عقیدہ رکھے کافر ہے۔
قل انما انا بشر مثلکم، بشریت حق ہے، مگر جو بات بتانا چاہتا ہوں بشریت تھی، خود رب کائنات نے فرمایا تھا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فرشتوں میں سیاہ بودار گارے سے ایک بشر کا پیکر بنانے والا ہوں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیکر بشریت بنایا تھا، اور رب بشر بنا رہا ہوں۔ تو بشریت تھی، مگر یہ خدا کا کلام تھا، مخلوق میں سے سب سے پہلا بشر پر اصرار کرنے والا کوئی فرشتہ نہ تھا، شیطان تھا۔ تو بشریت کا اقرار تھا، اقرار بشریت میں گستاخی نہیں ہے، اصرار بشریت میں گستاخی ہے۔ بشریت کا اقرار کرنا یہ گستاخی نہیں، بشریت پر اصرار کرنا گستاخی ہے۔ اب میری بات کو سمجھے، اقرار کیا تھا خالق بشرا، ایمان رہا، شیطان صرف اقرار کرتا اصرار نہ کرتا تو شیطان نہ بنتا۔ تو یاد رکھ لیں، مومن وہ ہیں جو انبیاء کی بشریت کا اقرار کرتے ہیں مگر بشریت پر اصرار نہیں کرتے، بشریت پر تکرار نہیں کرتے۔ جو بشریت کا اقرار کرے وہ اہل سنت عقیدہ صحیحہ کا حامل ہے، اور جو بشریت انبیاء پر اصرار اور تکرار کرتا رہے وہ گستاخ اور متبع شیطان ہے۔ تو انہوں نے چونکہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین موازنہ کیا تھا، اس موازنہ میں مثلیت ہے، موازنے میں مثلیت ہے۔ تو چونکہ مثلیت کا رجحان فرشتوں میں پایا ہی نہیں گیا، مثلیت کا رجحان شیطان میں ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے تو سراپا ادب ہیں، وہ میری مثال بننے کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو جو میرے تمثل کا سوچ ہی نہیں سکتے ان کی نفی کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی نفی کریں جو میرے مثل ہونے کا سوچ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثال نہیں ہو سکتا۔ ارے لوگو، جس رسول نے شیطان کے لیے نفی کر دی کہ میری مثال نہیں ہو سکتا، تم اپنے آپ کو رسول کی مثال کیسے بناتے ہو؟ یہ کہنا کہ رسول ہمارے جیسا ہے، معاذ اللہ ہم رسول جیسے ہیں، مثلیت کی بات کرنا یہ شیطانی طریقہ ہے۔ تو شیطان سے تمثل کی نفی کر دی تو پھر دوسرے کو کیا مجال کہ وہ مثل کی بات کرے؟ یہ حدیث کا مفاد ہے۔ فرمایا سن لو انما انا قاسم، خیرات تو اللہ کی ہے مگر تقسیم صرف در مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ انما انا قاسم، آپ سیاق و سباق حدیث کا ملائیں گے، کون سی تقسیم ہو رہی ہے؟ یفقہ فی الدین، دین کی فقہ عطا ہونا، دین کا علم اور فہم کامل عطا ہونا، دین کی معرفت تامہ عطا ہونا، دین کی معرفت میں قوت استنباط عطا ہونا، استدلال عطا ہونا، قوت انطباق عطا ہونا۔ یہ جو استدراک، انطباق، استدلال، استفہام، یہ جو استنباط، استخراج کی قوت ہے جو بندے کو دین کے اندر فقیہ بناتا ہے، یہ خیرات ہے۔ اور ملتی کیسے ہے؟ صرف ان کو ملتی ہے جو حضور کے دربار سے خیرات لیتے ہیں۔ انما انا قاسم، انما کلمہ حصر ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے ارادہ تو اللہ کا تھا مگر اللہ کے ارادے سے خیر بتا دوں ملتی کہاں سے ہے؟ انما انا قاسم، اس خیرات کا تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں۔ سو جو لوگ در مصطفیٰ سے سائل بن کر جتنا زیادہ متمسک ہوتے ہیں، مضبوطی کا تعلق رکھتے ہیں، انہی کو اللہ کے ارادہ خیر کی خیرات ملتی ہے۔ تو فقیہ وہی ہوتا ہے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ قاسمیت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ واللہ یؤتی، اب تیسرا نکتہ اس میں حدیث کا، تیسرا عقیدے کا باب،
فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ یہاں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کو، کثرت سے آپ سنتے ہیں، کثرت سے، کہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے تمہیں توسل کی، کہ جب دینا اللہ نے ہے تو توسل وسیلہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو میں ایک عائد کے باب میں وہ حدیث جو امام بخاری لائے ہیں اور جس کو آقا علیہ السلام نے تفقہ فی الدین کے ساتھ متصل کر کے فرمایا ہے، اس کے باب میں سوال کا جواب دوں ہے توسل کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اس میں ایک مغالطہ ہے، ہم نے صرف یہی سنا کہ اللہ دیتا ہے، یہ کبھی غور نہ کیا کہ دیتا کسے ہے۔ بس یہی کہتے لگے آئے اور یہی سنتے لگے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ دیتا ہے، مگر آؤ صاحب شریعت سے پوچھیں آقا دیتا تو اللہ ہے پر دیتا کسے ہے؟ حضور نے فرمایا واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، آگے میں تقسیم کرتا۔ تو گویا عطا کا مورد بارگاہ مصطفیٰ ہے اور تقسیم کا منبع حضور کی بارگاہ ہے۔ ہمارا تعلق عطا سے نہیں، ہمارا تعلق تقسیم سے ہے۔ ہمارا تعلق عطا سے نہیں، ہمارا تعلق تقسیم سے ہے۔ وہ عطا الہی بواسطہ رسالت تقسیم ہو رہی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک محبوب ہم نے ساری خیر کثیر آپ کو عطا کر دی ہے۔ اب دیکھیے اعطیناک کا صیغہ ماضی ہے، اور صیغہ ماضی میں فعل بسا اوقات یقین پیدا کرنے اور تیقن کے لیے آتا ہے۔ تو اعطینا میں تیقن آ گیا کہ بالیقین، اوپر انا کے ذریعے تیقن پر تکرار آ گیا، فرمایا یقیناً یقیناً محبوب اور کوثر خیر کثیر۔ اب آپ کہیں گے کہ کوثر، اس کا معنی تو جنت کی نہر ہے، کوئی شک نہیں، ایک معنی ہے، نہر جنت کوثر کا ایک معنی ہے۔ آگے چل کر اسی صحیح بخاری میں آئے گا، امام بخاری نے الکوثر کی تعریف کی ہے الخیر الکثیر، امام بخاری نے کی ہے، آگے آ جائے گا۔ تو گویا امام بخاری کی تفسیر کرتے ہوئے، امام تفسیر پر مدار کرتے ہوئے مانا ہوا کہ اے میرے محبوب یقیناً بالیقین ساری خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ تو عطا حضور کو کر دی ہے، تو جب ساری خیر کی نہریں حضور کو عطا کر دی ہیں تو پھر جس نے جو لینا ہے وہ ادھر قبر کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ پھر آگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں ان پر عذاب ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کرتا مگر کپڑوں کی حفاظت نہ کرتا، چھینٹے کپڑوں پہ پڑتے تھے، ناپاکی اور پاکی کا خیال نہ کرتا تھا، اس وجہ سے ان پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم دعا بجریدۃ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک کھجور لاؤ، تو کھجور کی ٹہنی لائی گئی، فکسرھا کسرتین، تو آقا علیہ السلام نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، فوضع علی کل قبر منہما کسرہ، پھر دو ٹکڑے کر کے تر کھجور کی دو ٹہنیوں کو دونوں قبروں کے اوپر رکھ دیا، اور فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔
زمانہ آ گیا ہے، ان کو پتہ نہیں دین ہے کیا. نمازیں ننگے سر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ننگے سر ہو کے پڑھیں گے، اکڑ کے کھڑے ہوں گے، ٹانگیں ایسی ایسی کھول دیں گے. میں نے ساری زندگی میں، یہ بات ٹی وی پر جائے گی، کروڑوں لوگ سنیں گے، سب کو کہہ رہا ہوں، میں نے ساری زندگی میں بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ابو داؤد پڑھی، ترمذی پڑھی، نسائی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، مسند شافعی پڑھی، موطا امام مالک پڑھی، موطا امام محمد پڑھی، مصنف عبد الرزاق کو پڑھا، ابن ابی شیبہ کو پڑھا. آپ گنتے چلے جائیں، ساری زندگی کتب حدیث سینکڑوں کی تعداد میں پڑھتے ورگردانی کرتے گزر گئی. میں نے زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ آقا علیہ السلام یا صحابہ کرام اس طرح 3-3 فٹ ٹانگیں کھول کر اس طرح کھڑے ہوتے ہوں، سب میں نماز پڑھتے. میری نظر سے ایک حدیث ایسی نہیں گزری. خدا کے لیے اگر کسی عالم نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دے. یہ نماز کا ادب کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ بے ادب ہی ہے اس طرح کھڑے ہونا. 3-3 فٹ ٹانگیں چوڑی کر دیتے ایسی، اور لوگوں کو مارتے ہیں ٹانگ، تم بھی اتنی چوڑی کرو ایسے. یہ بے ادبی کا طریقہ ہے کھڑے ہونے کا. اکڑ جانا، سر کا ننگا کر لینا، ٹانگیں کھول دینا، یہ تو غرور ہے، تکبر ہے، تمکنت ہے، بڑا پن لگتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ شیطان گزرتا ہے، شیطان کا راستہ بند کرتے ہیں. نادان لوگوں، یہ نصیحت کر رہا ہوں، تنقید میں نہیں کیا کرتا، میں کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں تو نصیحت کرتا ہوں. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، آپ نے اپنی ٹانگیں 3-3 فٹ کھول دی، ساروں نے کھول دی، شیطان کا راستہ روکنے کے لیے کہ درمیان سے کہیں نہ گزر جائے، اور آپ کی ٹانگوں کے اندر سے بھی شک گزرتا پھرے. آپ نے اتنی چوڑی کر دی، آپ کے نیچے سے گزرتا پھرے، پورا محراب بنا دیا آپ نے، ایک 4-4 فٹ ٹانگیں کھول کر. تو آپس کے درمیان کے راستے بند کر رہے ہیں. اس نے صرف آپ دونوں کے پاؤں کے درمیان سے ہی گزرنا تھا. وہ پاؤں سے پاؤں ملا کے راستے بند کر رہے ہیں شیطان کے. اپنی ٹانگیں محراب کی طرح کھول کے اس کو کھلا دروازہ دے رہے ہیں، یہاں سے 100 بار آتا جاتا پھرے، چھلانگے لگاتا پھرے. یہ کیا بات ہے؟ یہ ادب نماز کا میں نے زندگی میں نہیں پڑھا. ایک حدیث مجھے کوئی بخاری شریف میں دکھا دے. اور یہ بات تو ایسا کرنے والے بخاری کا نام لیتے ہیں، صحیح بخاری میں دکھا دے. کیا صحابہ اس طرح ٹانگیں کھول کر پھاڑ کر کھڑے ہوتے تھے؟ معاذ اللہ. ایک حدیث میں نے نہیں دیکھی. صحیح مسلم میں دکھا دے، ابو داؤد میں دکھا دے، کتاب الصلاۃ پڑھی ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیچارے دوسرے ہمارے علماء، ان کا رابطہ کٹ گیا حدیث کی کتابوں سے، اس لیے وہ چپ رہتے ہیں، ایسے ڈرے ڈرے چھپے رہتے ہیں، شاید سمجھتے ہیں شاید ہوں گی، جھجک میں چپ رہتے ہیں. تو میرا اتنا میں جھجک نہیں کرتا. کل کتابیں کتاب الصلاۃ سے بھری پڑی ہیں، کہیں دکھا دے کیا صحابہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے. یہ ادب کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی بے ادبی ہے. پھر اوپر اٹھائی ہوئی ہیں ساری، آدھی ٹانگیں گوڈے کے قریب تک وہ ننگی ہیں، اچھی بڑی موٹی موٹی پنڈلیاں ہیں، سر ننگے ہیں، ٹانگیں کھولی ہوئی ہیں. میں تو کبھی دل دہل جاتا، اللہ کی حضور پیش ہونے کا یہ ادب ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اور جو ادب کے ساتھ پیش ہوتے تھے وہ تیلے کی طرح لگتے تھے. ہائے ہائے. ان پہ گریہ و زاری ہوتی تھی، روتے تھے، چیختے تھے، آہو بکا کرتے تھے. ابھی اس طرح آپ کسی ڈی سی کے دفتر نہیں جاتے، اس طرح کر کے دیکھیں، جائیں ننگا سر لے کے اس طرح ٹانگیں کھول کے 3 فٹ ڈی سی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وزیر اعلیٰ کے سامنے، کمشنر کے سامنے، ایس پی کے سامنے کھڑے ہو جائیں. وہیں مرمت وہ ایس پی گوارا نہیں کرے گا، گورنر صدر گوارا نہیں کرے گا. جا کے دیکھیں ذرا، اس طرح اس کے سامنے کھڑے ہوں، وہ کہے گا تمہیں کھڑے ہونے کی تمیز نہیں. اور یہ کرتے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا ایسے. وہاں جائیں گے آداب کے ساتھ جائیں گے. اور وہ شہنشاہ جو کل شہنشاہوں کا شہنشاہ، کل بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے ساری کائنات کے بادشاہ جس کے فقیر اور منگتے ہیں،
وہ رب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو سارے ادب بھول جاتے ہیں، اکڑ کے جاتے ہیں۔ میری بات سے کوئی ناراض نہ ہوا کرے، اللہ گواہ ہے، میں کسی کی نہ دل شکنی کرتا ہوں نہ طعن و تنقید کرتا ہوں، میں تو دل کا دکھ سناتا ہوں، اصلاح کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ بلند کرنے والی چیز یہ ہے، حدیث کا حدیث الباب ہے، اس میں لفظ قبر نہیں ہے، حدیث الباب میں لفظ قبر نہیں ہے، اس کے لفظ ہیں ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور ممبر کے درمیان سارا حصہ جنت کا باغ ہے، حدیث یہ ہے۔ اور فرمایا و ممبری علی حوضی، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ اور عنوان امام بخاری نے ترجمۃ الباب جو قائم کیا ما بین القبر والممبر، بڑی خاص دقیق بات ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جنت کا باغ، اور جو باب کا ترجمہ عنوان قائم کیا امام بخاری نے چیپٹر، وہ ہے ما بین القبر والممبر، حضور کی قبر اور ممبر کے درمیان جو سارا حصہ جنت کا باغ ہے۔ تو کیوں کیا؟ اشارہ دینا چاہتے ہیں لوگ جنت کی زیارت کرنے بھی نہیں جاؤ گے؟ ہائے 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 ہائے، مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کس کو جنت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ تو جنت میں جائے گا تو جنت کی زیارت ہوگی۔ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں لوگوں قبر مصطفیٰ جنت ہے۔ قبر مصطفیٰ جنت ہے، اور قبر مصطفیٰ سے لے کر منبر مصطفیٰ تک سارا خطہ جنت ہے۔ کیوں؟ کہ بیت حضور کے گھر سے لے کے منبر تک، کیونکہ روز 5 مرتبہ حضور یہاں آتے جاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، آتے جاتے تھے، ارے حضور آتے جاتے تھے، جہاں روز 5 مرتبہ گزر ہوتا تھا، جہاں جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے وہ جنت کا باغ بن گیا۔ تو عقیدہ سے معلوم کیا ہوا؟ حضور کے قدم لگ جائیں تو جنت بن جائے۔ اور بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں جنت کی زیارت کسے نصیب ہوگی نہیں ہوگی، ارے جیتے جی جنت دیکھ لو۔ تو وہ ترغیب دے رہے ہیں روضہ مصطفیٰ کی، قبر رسول کی زیارت کی، یہ عقیدہ بخاری ہے۔ ترتیب ابواب کے لیے ترغیب دے رہے ہیں، عنوان لگا کر ما بین القبر۔ تو امام بخاری کو قبوری کہیے قبر پرست، حدیث ہے بیتی و منبری، عنوان ہے ما بین القبر، قبر کا باب۔ تو امام بخاری کو قبوری ہو گئے، قبر پرست۔ جو قبروں کی بات کرے، قبروں کی فضیلت اور قبروں کی زیارت، وہ قبر پرست بنتا ہے۔ تو امام بخاری محدثین میں سب سے پہلے قبر پرست ہے، اور اگر وہ نہیں بنے قبر پرست تو پھر ہم بھی چھوٹ جائیں گے۔ اب ایک نکتہ اور، حدیث میں بیتی، باب کے عنوان میں قبر امام بخاری کیوں لائے؟ اب وہ بتاتا ہوں، اگلا نکتہ۔ وہ بتانا ہی قبر کا چاہتے ہیں، بتانا ہی قبر کا چاہتے ہیں، مگر حدیث میں کیوں نہیں یہاں آیا کہ جس وقت آقا علیہ السلام فرما رہے تھے اس وقت تو آپ حیات تھے، وہاں تو قبر تھی نہیں۔ جب آقا نے بیان فرمایا اس وقت تو قبر، گو قبر کے ساتھ بھی حدیثیں آگے ہیں۔ یہ میں امام بخاری کی حدیث الباب اور ترجمۃ الباب کا ربط بتا رہا ہوں، مگر نبی کو پتہ ہوتا ہے جہاں نبی کی وفات ہو وہیں قبر بنتی ہے، یہ حکم ہے، نبی کو منتقل نہیں کیا جاتا۔ منتقل حیات النبی کی دلیل ہے۔ آپ جہاں مر جائیں گھر میں کوئی دفناتا ہے آپ کو؟ جی، اولاد نہیں دفناتی، کر کے دیکھ لیں۔ ساری زندگی جن کو پالتے پوستے پڑھاتے کھلاتے پلاتے خرچے کرتے ہو، ہے کسی کی اتنی وفادار اولاد کہ باپ مر جائے تو اسے اپنے بیڈ روم میں دفن کر دے؟ کرتا ہے کوئی؟ وہ کیا کہتے ہیں، یہ دیر ہو رہی ہے جلدی لے جاؤ،
جلدی لے چلو، دیر ہو رہی ہے جلدی لے چلو، نکالتے ہیں گھر سے، قبرستان جا کے دفناتے ہیں۔ کیوں؟ مردہ جو ہوا۔ گھر زندوں کا ہوتا ہے، گھر میں زندہ رہتے ہیں، مردے قبرستان میں جاتے ہیں۔ نبی وفات ہو تو گھر میں رہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اگر مردہ ہوتے تو قبرستان بھیجے جاتے، مردے قبرستان جاتے ہیں، زندہ گھر میں رہتے ہیں۔ تو نبی کو بیت میں گھر میں دفنایا اس لیے کہ زندہ ہیں۔ اور جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتی، جب سیدنا عمر فاروق بھی آ گئے، اندر داخل ہوتی سیدہ عائشہ صدیقہ، اور اگر دوپٹہ یا چادر سر پہ نہیں ہے تو چلی جاتی۔ ابو بکر صدیق آ گئے، چلی جاتی۔ جب فاروق اعظم دفن ہو گئے تو داخل ہوتی تو سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی۔ ارے مردہ سے کیا دوپٹہ؟ عقیدہ تھا کہ دیکھ